إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه فنهتني قريش رضي الله عنهم فقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده فأومى بأصبعيه إلى فيه وقال: ما يخرج منه إلا حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 22 جنوری 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں جامعہ مدینۃ العلم لودھرا میں تقریب ختم البخاری کے اندر جمع ہیں. حضرت مولانا زکریا مولانا محمد رضوان، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کے سامنے موجود ہوں. ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب کریم ان کا سایہ ہم سب پر سلامت با کرامت فرمائے. میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں آج ترتیب کے اعتبار سے مغرب ہی پہنچتا، لیکن میری چھوٹی بچی شدید بیمار تھی. میں نے ان حضرات سے گزارش کی، انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے ہاں اور خطیب کوئی نہیں ہے. ویسے یہ عذر معقول بھی تھا، تو بہرحال مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑی لیٹ سفر کرنا پڑا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی سوئی رفتار کی کوئی 140-50 سے کم رکھی ہو. رب کریم نے کرم کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. وہ وقت جب میں نے اپنی بچی کو یوں اس کے ماموں اور اس کی ماں کے حوالے کیا کہ اسے اسپتال لے جائیں. تو بہرحال میں تو حدیث پاک کے ختم کی تقریب میں ہوں، آپ حضرات سے دعا گو ہوں. اس کے لیے دعا کرنا اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. کہتے ہیں نا، بیٹے ماؤں کو اور بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں، تو یہاں تعلق ہی کچھ ایسا ہے. بہرحال میں دین کے لیے سفر کیا ہے، ذات کے لیے نہیں کیا. کسی کو نیچا کسی کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں تھا. ختم البخاری کی تقریب ہمارے بچیوں اور بچوں کے لیے تو عید کا سما ہوتا ہے کہ ان کے 8 سال کے درس نظامی کے نصاب کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم ان کی خوشی میں آئے ہیں. مجھے امید ہے رب کریم ہماری اس غم کو بھی خوشی میں بدل دیں گے. میں نے ابھی حضرت شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ سید ہیں تو سیدہ دی دعا اللہ ولیندہ نہیں ہوتا. تو سفید رسی ہو تو دعا فرما، اللہ صحت عطا فرمائے. اس سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے. میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے اور ہم یہاں ختم البخاری میں آپ سب کو بلا کیوں رہے ہیں، میں یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. پہلی بات کہ کیا آخری حدیث ہمیں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھانا نہیں آتی؟ ہم نے اس کے لیے تقریب کا اہتمام کیوں کیا؟ مجمع کو کیوں بلایا ہے؟ اشتہار چھاپ کے لوگوں کو ٹائم کیوں دیا ہے؟ جہاں ساری حدیثیں شیخ الحدیث کمرے میں بٹھا کر پڑھا دیتا ہے تو یہ آخری حدیث بھی پڑھا دیتے. کیا اس آخری حدیث میں ایسی کون سی کوئی بات تھی جو مجمع عام میں پڑھانی چاہیے؟ بھائی اکیلے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟
تو میں اس کا جواب اپنے اکابر سے نقل کرنے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ، وہ اس کا جواب یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ساری حدیث اکٹھا بیٹھ کے پڑھانا آتی ہے، لیکن ہم نے نماز سے ایک نقطہ کا استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز ایک اکیلی ہے، ایک با جماعت ہے۔ جو اکیلی نماز ہے ایک کا ایک ثواب ہے، با جماعت نماز ہو اس مسجد میں ہو جہاں جمعہ نہیں ہے 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ جو جامع مسجد ہے ب27 درجہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کی ہے، 27 گنا ثواب ملتا ہے اس ایک نماز کا جس نماز کو آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے جماعت کی نماز کے 27 گنا ثواب کو دیکھا، اس میں سمجھ آیا کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے، یہ نماز تو ایک ادا کر رہا ہے لیکن اس کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ جماعت میں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ جماعت کا ثواب کب تک ہے، تو ہمیں نظر آیا کوئی بندہ افضل ثواب لینے کے لیے تکبیر اولیٰ میں ہے، کوئی بندہ دوسری رکعت میں ہے، کوئی تیسری کوئی چوتھی رکعت میں شریک ہے، لیکن کوئی آخر میں بھی آیا ہے تو وہ جماعت میں شریک تو ہو گیا، رکعتیں اس کی رہ گئیں۔ اب نماز کا ثواب اسے وہ ایک والا نہیں جماعت والا ملے گا، اگرچہ درجہ بندی ہے، تکبیر اولیٰ میں تو نہیں ہے لیکن جماعت کو تو پا لیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جو مجمع عام ہے، عام لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں اپنا ورکنگ ٹائم وہ حدیث پاک کو دیں، قرآن کریم کو دیں، دین کو دیں، شریعت اور اسلام کو دیں۔ کوئی بندہ کاروبار میں ہے، ڈاکٹر ہے تو میڈیکل اسٹور پہ ہے یا ہسپتال میں ہے، کوئی انجینئر ہے تو اپنی کلاس میں ہے، وکیل ہے تو اپنے بار میں ہے، اپنی عدالت میں ہے، جو بندہ جہاں مصروف دکاندار ہے تو اپنے بازار میں ہے۔ اب یہ بندے ہمارے ساتھ شامل تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو ثواب میں شامل تو کرنا ہے۔ ترتیب یہ رکھیں آخری حدیث میں بلا لیں، ان کے آنے سے انہیں بھی اس ثواب میں شمولیت ہو جائے۔ جیسے آخری رکعت میں شامل ہونے والا، نماز کے اینڈ پہ آنے والا نماز کی جماعت کا رکن شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح عوام کو بھی بلا کر ہم ختم البخاری میں شریک کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد اس عظیم تقریب میں بہترین ماجبین دل نشین ثواب کے اندر شمولیت کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مولویوں کو کلی حدیث پڑھاون نہیں آندی، وہ تو آخری حدیث بھی پڑھا دیتے۔ میرے دوستو اس بنیاد پر بلایا گیا۔ دوسری بات بھی عرض کرتا جاؤں، صحیح بخاری شریف حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفہ 256 ہجری رحمہ اللہ نے اپنے 18 سے 20 سال کی عمر کے لگ بھگ اس حدیث پاک کی کتاب کو لکھا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو تازہ خیر القرون ختم ہوا۔ پھر اس کو لکھا، خیر القرون کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کے خطبے میں امام خطیب آپ کے سامنے عصا پکڑ کے منبر پہ جو قرآن اور احادیث پر مشتمل خطبہ دیتا ہے، اس میں ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو 3 زمانوں کی عزت بیان کر رہا ہوں، 3 زمانوں کی عظمت سنا رہا ہوں، 3 زمانوں کا مقام بتا رہا ہوں، 3 زمانوں کا مرتبہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1 میرا زمانہ، پھر میرے زمانے سے ملا ہوا صحابہ کا زمانہ، پھر اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے بڑے بہتر ہیں۔ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے افضل زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا زمانہ ہے، جب آقا نامدار دنیا سے چلے جائیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملا ہے وہ زمانہ سب سے قریب تر، وہ حضور پاک کے بعد باقی زمانوں سے افضل ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین والا ملا ہے، پھر وہ زمانہ باقی زمانوں سے افضل ہے۔ ان
زمانوں کو خیرُ القرون کہتے ہیں، اچھے زمانے کہتے ہیں، بہتر زمانے کہتے ہیں، بھلائی والے زمانے کہا جاتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے جن زمانوں کو بہتر کہا، زمانہ نبوی، زمانہ صحابہ، زمانہ تابعین ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ یعنی جب تک حضور دنیا میں تھے، سن 10 ہجری ہے، 11ویں ہجری کا ربیع الاول شروع ہوتا ہے، محرم صفر ربیع الاول، ابھی تیسرا مہینہ 11ویں ہجری کا شروع تھا، رسالت مآب دنیا سے پردہ فرما گئے تو سن 10 ہجری پر نبوی زمانہ ختم ہوتا ہے۔ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری پوری 100 سال صحابہ کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ اس دھرتی کے تمام زمانوں میں سب سے افضل، اولا، اشرف، اکرم، اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ باقی زمانوں کا امام زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا زمانہ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے شاگرد، صحابہ کرام کے براہ راست صحابہ کو دیکھ کے ایمان لا کے صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین ہیں، جنہیں قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 111ویں پارے کا پہلا صفحہ رب کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا پیغمبر کے صحابہ اس دھرتی کے افضل لوگ ہیں۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم، اصل میں والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی یعنی تابعی بنے، پھر ان کا زمانہ سب سے افضل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم، تابعین کا شروع ہوا 210 ہجری پہ ختم۔ 210 ہجری تک اس زمانے کو دعائیں ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خیر غالب ہے، بھلائی غالب ہے، اچھائی غالب ہے، یہ وہ زمانہ۔ اس کے بعد 210 ہجری کے بعد کے جو زمانے ہیں اس زمانے کو خیر القرون نہیں کہتے، لیکن رب نے کرم یہ کیا جب حضور کا زمانہ گزرا، صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، اب خیر والے زمانے تو ختم ہوئے، اگلے زمانے میں رب کریم نے امام بخاری کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری لکھ کے اس زمانے کو بھی بہتر کر دیا۔ اس سے پچھلے زمانے بھی بہتر ہے، اس سے پچھلے صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے۔ میں لگے ہاں تو ایک جملہ کہتے جاؤں، جس امام کے آپ اور ہم مقلد ہیں، صحابہ کے شاگرد، سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت المتوفى 150 ہجری رحمہ اللہ، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اسی طرح 12 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور پیغمبر کریم کے صحابہ میں 8 صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث حاصل کر کے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش صحابہ کے زمانے میں ہے، وفات تابعین کے زمانے میں ہے۔ فقہ حنفی ماننے والوں، مبارک ہے تم لوگوں کو، تم اس نبی پاک کی شریعت کو اس امام سے سمجھ کے عمل کرتے ہو جس کو علمی دودھ پیغمبر کے صحابہ نے پلایا ہے، جسے سنبھالا پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد تابعین نے۔ امام ابو حنیفہ، اسی لیے اپنی امام کی تاریخ یاد رکھا کرو، ہمیں تاریخ یاد نہیں ہوتی جس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کا بڑا درجہ، بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ، بڑی حیثیت، بڑی ویلیو، لیکن یہ معاملہ امام بخاری کے رتبے کا بعد میں ہے، امام ابو حنیفہ کا پہلے ہے۔ کہیں یا ادھر سے اٹھنے کے بعد کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، اجی مولوی نے صحیح بخاری کی بڑی تعریف کی ہے تو صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری، بابا صحیح بخاری علی الراس والعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن رتبے کا فرق ہے۔ جس طرح عثمان غنی بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عمر فاروق بڑا رتبہ رکھتے ہیں، علی حیدر کرار بڑا رتبہ رکھتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان بڑا مقام رکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بڑا رتبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ تمامی پیغمبر کے صحابہ بعد میں ہیں، حضرت ابو بکر پہلے ہیں۔
किसी सहाबी की तारीफ करने से, उसकी फजीलत बताने से, उसका मर्तबा सुनाने से, उसकी हैसियत बयान करने से यह मतलब नहीं है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का रुतबा कम हो गया। भाई इमाम बुखारी की सही बुखारी पढ़ने से, इमाम बुखारी की सही बुखारी पढ़ाने से, इमाम बुखारी की सही बुखारी को अपने निसाब में शामिल करा के आखिरी हदीस में खत्मुल बुखारी करने से यह माना नहीं है कि आप इमाम अबू हनीफा की मुखालफत समझ लो। इमाम अबू हनीफा अपनी जगह मुसल्लम इमाम है। और मेरे दोस्तों, आओ मैंने कहा मैं सही बुखारी पे एक जुमला कहने लगा हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इमाम अबू हनीफा के बड़े कदरदान है। कुछ लोग कहते हैं जिस जगह इमाम अबू हनीफा पे रद्द किया है, शायद 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 मेरा जुमला किसी को तकलीफ दे दे, लेकिन मैं तजर्बा रखता हूं इस मामले में। हमने बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी भी है, एक नहीं कई बार पढ़ाई भी है। इमाम अबू हनीफा पे रद्द नहीं है, वो रद्द उन पे जाता है जो लोग अहले हक नहीं होते। लेकिन इमाम बुखारी पे रद्द इमाम अबू हनीफा पे लोग समझ जाते हैं, अकल का फतूर है। अगर आप सही बुखारी की शरह उम्दतुल कारी खोलिए, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 855 हिजरी ने सही बुखारी की 18 जिल्दों में शरह उम्दतुल कारी लिखी है। जिस जगह किताबुल इकरा, किताबुल हैर में या काला बाजुल नास में जहां रद्द की बात लोग करते हैं, उस जगह उन्होंने जो रद्द किया है मुर्जिया के अकीदे पर रद्द है, इमाम अबू हनीफा पे नहीं बनता। और अगर कोई कहता है इमाम बुखारी इमाम वनीफा पे रद्द करते थे, आओ मैं इस सवाल के जवाब में भी वो छोटी सी खिड़की भी बंद कर देता हूं जो लोग जबरदस्ती खोलना शुरू करते हैं। मैंने कहा खोलिए सही बुखारी शरीफ, हम सही बुखारी के शुरू को देखते हैं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी शुरू कैसे की है? मैंने देखा है सही बुखारी है, इसका पहला बाब है, इमाम बुखारी ने बाब का नाम रखा है बाबु कैफ काना बदुल वहीला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, वबिही काल हद्दसना हुमैदी काल हद्दसना सुफियान काल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी। ये जाते जाते इमाम बुखारी इन्नमल अमाल की रिवायत लाए हैं, लेकिन और रावी छोड़िए, पहला बाब खोलिए। पहले बाब में इमाम बुखारी बाब ये बात बांधते हैं कैफ काना बदुल वहीला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर तक वही कैसे आई है। पहला उस्ताद इमाम बुखारी का हुमैदी है। नीचे हाशिया खोल लीजिए, हुमैदी कौन है? हाशिया में लिखा हुआ है हुआ अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल-मक्की। ये अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मक्की है, नाम इसका हुमैदी है। भाई ये किससे पढ़ा है? कहते हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक इब्न अल-हम्माम अस-सुनआई साहिब मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक से पढ़ा है। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़े ऑथेंटिक आलिम से पढ़ा है। ये तो बताओ अब्दुर रज़्ज़ाक जो इमाम बुखारी का दादा उस्ताद, हुमैदी का अब्बा उस्ताद है, ये किससे पढ़ा है? तो आगे लिखा हुआ है अब्दुर रज़्ज़ाक इब्न हम्माम जो इमाम बुखारी का दादा, इमाम बुखारी के उस्ताद का अब्बा उस्ताद है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा का शागिर्द है। भाइयों मैं कैसे समझूं? इमाम बुखारी से इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहला लफ्ज जो हदीस पाक का शुरू किया है वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों को सलाम करके किया है। मैं कैसे मानूं? कैसे मानूं? आइए आगे आइए, बाकी तो छोड़िए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी के चंद और असातिज़ा देखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सही बुखारी में एक उस्ताद का नाम है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद का नाम मक्की बिन इब्राहिम है। ये शागिर्द हजरत इमाम अबू हनीफा का है, उस्ताद इमाम बुखारी का है। इसी सही बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम अबू आसिम अन-नबील ज़ियाक इब्न मखलद है। ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी सही बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम वबिही काल हद्दसना अब्दुर्रहमान अल-मुक़री है। अब्दुर्रहमान अल-मुक़री ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। सही बुखारी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द इमाम बुखारी के उस्ताद और भी हैं, उनका नाम अबू हफ्स कबीर है। इमाम अबू हफ्स कबीर रहमहुल्लाह सही बुखारी में हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इससे भी आगे आइए, खल्लाद इब्न यहया हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इसी सही बुखारी में फज़ल इब्न दुकैन अल-कूफी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। आगे जाइए, ये शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के। कई असातिज़ा हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। छोड़ो मैं आगे आता हूं। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, क्या माना?
جب مسئلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، چیز کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اینڈ کو، خاتمے کو دیکھا جاتا ہے۔ تبھی تو آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا جو کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالایمان کر دے، خاتمہ بالاسلام کر دے، خاتمہ بالایقان کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کلمے پر کر دے۔ یہ خاتمہ ہوتا۔ امام بخاری کی خاتمہ والی روایت کون سی ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، درویش امت ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ انہوں نے اس حدیث بخاری پہ بات کرنی ہے، میں صرف جھلکی دینے لگا ہوں۔ میں نے اپنے عنوان پہ حدیث پاک کی عظمت پہ بات کرنی ہے، لیکن جھلکی سنیے۔ صحیح بخاری کی یہ آخری کتاب ہے، اس کا نام کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے۔ اس کا آخری باب نمبر 93 ہے، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرم۔ پوری ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث ذکر کی ہے۔ امام بخاری نے 5 استاذوں کے واسطے سے رسالت مآب تک یہ آخری حدیث ذکر کی ہے۔ فبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان کی روایت امام بخاری لائے۔ اس سے پہلے 5 امتیوں کو لایا، جس میں ایک صحابی ہیں، باقی 4 پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر اس کے بعد اتباع تابعین ہیں۔ ان 4 امتی راوی، 5واں صحابی، چھٹا اللہ کے رسول کے بعد سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو 5 اساتذہ لائے ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ تو صحابی ہیں، لیکن پہلے 4 کون ہیں جس میں امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، بخاری کے اختتام کیا ہے؟ آؤ ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں، احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں، بالفتح بھی ہے بالکسر بھی ہے، دونوں بین السطور لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا استاذ امام بخاری کا۔ آگے آئیے، احمد بن اشکاب کے بعد عمارة بن القعقاع ہے، ابو زرع ہے، اور اس طرح یہ حضرت امام احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارة بن القعقاع، ابو زرع، یہ 4 ہیں۔ ابو زرع کا نام حرم ہے، حاشیے میں دیکھ لینا، اسمہ حرم۔ یہ 4 بزرگ کون ہیں؟ امام بخاری نے ان پہ صحیح بخاری ختم کیوں کی ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اکابرین کا استدلال لانے لگا ہوں۔ کھولیے شرح کرمانی، جس کا پورا نام ہے القواقب الدراری علی جامع البخاری۔ حضرت امام کرمانی نے اس آخری حدیث پاک میں لکھا ہے فیہ لطائف، اس میں بڑے بڑے نکتے ہیں۔ الاول کہتے پہلا نکتہ یہ ہے، اربعۃ کلہم کوفیون۔ یہ 4 بزرگ، احمد بن اشکاب ہو گیا، محمد بن فضیل ہو گیا، عمارة بن القعقاع ہوا، یا ابو زرع، امام حرم ہوئے۔ اربعۃ، یہ 4 کلہم کوفیون، یہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی لوگ ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے، امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے۔ امام بخاری نے بخاری ختم کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے در پہ ختم کیا ہے۔ اور بخاری ابو حنیفہ کے در سے شروع ہو کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے در پہ ختم ہوتی ہے۔ جاہل مطلق ہے وہ شخص، اوپر کی منزل اس کی خالی ہے، عقل سوچ فرد کا نام اس میں نہیں ہے۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، اس کا دل محبت سے خالی، اس کا دماغ سوچ سے خالی، جو کہتے امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف تھا۔ میں تو یہ چٹھا کٹھا بعض اوقات کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ آپ بتائیے امام بخاری نے کس جگہ امام ابو حنیفہ پہ رد کیا ہے؟ عقل کے اندھے سوال کرتے ہیں۔ ایک بات کہیں جی، بڑے شوق سے کہیں، پورے بخاری شریف میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے؟ میں بڑے سینہ تان کے کہتا ہوں جی نہیں لیا۔ کہتے پتہ چلا اختلاف تھا۔ سوال پورا ہو گیا؟ جی پورا ہو گیا، اوکے۔ ذرا آپ سینہ سنبھال کے بیٹھنا، میری باری ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ میری باری، اب میرے سوال کا جواب دے۔ امام بخاری نے امام حنیفہ سے کوئی روایت نہیں لی، تو اس کا کیا مطلب کہ اختلاف ہے؟ جی ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کس کے ماننے والے ہیں؟ کہتے امام شافعی۔ طبقات میں تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ شافعی۔
امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت بہتر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس کا اپنا امام بخاری کا امام شافعی ہے، کیا اس نے پوری کتاب پہ کسی جگہ اپنے امام شافعی سے روایت لی ہے؟ اب لیکن چنانچہ گویا بغلیں جھانکنا شروع، اور خدا کے بندے ہماری سرکی میں کہتے ہیں نک او پیا کھادا جرا اوکھا کرے زیادہ، اور اللہ کے بندے وہ اعتراض نہ کرتے جو اس کا جواب تم سے سنبھالا نہ جاتا۔ اس نے امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی روایت نہیں لی، حالانکہ وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بتا پھر امام بخاری کا اپنے امام سے بھی اختلاف تھا؟ کہتے نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دور کے اساتذہ سے روایت لائے ہیں، امام شافعی سے نہیں لائے۔ میں نے کہا یہی جواب امام حنیفہ کے لیے بھی لے لے، ادھر کیوں اعتراض بنا کے بیٹھا پھرتا ہے، ادھر کیوں اشکال بنایا ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت امام بخاری نے اس طرح خیر القرون کے ختم ہونے کے بعد صحیح بخاری کو معرض وجود ملا کے امت پر احسان کیا۔ اور میرے دوستو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، صحیح بخاری شریف کہ ختم میں علماء نے فرمایا کہ اس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، اپنی قبر آخرت کی دعا پہلے اور دنیا کی دعا بعد میں کرنا، کیونکہ دنیا کا نقصان تو نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آخرت کو مد نظر رکھیں۔ قبر ہاں دنیا بھی مانگے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ترجیحی بنیاد پہ بندہ آخرت مانگے۔ کہیں یہ نہ ہو، مجھے ایک شخص نے کہا مولانا کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہے؟ عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، جی ہاں قبول ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، والت میں منگسا میں کو ہر ویلے بخار تھی نے اللہ صحت عطا فرماوے۔ اور خدا دا بندہ ٹھیک ہے، اے بھی دعا مانگ، لیکن ایمان دی مانگ جا۔ یار بخار تو ویسے چلتے رہتے ہیں، کسی کو تکلیف یار میں نے بڑے بڑے اولیاء کا نام میں پڑھا ہے، بڑے بڑے اولیاء میں، بڑے بڑے بندوں کے نام، بڑے بڑے مجاہدین اسلام کے نام میں پڑھا ہے کہ جن کو 50 سال تک کمر کا درد نہیں گیا۔ شہید اسلام اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اسامہ نے خود یہ انٹرویو میں حامد میر کا آپ پڑھ لیں، کہتے 44 سال سے مجھے بیک بون، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں مجھے درد ہے، کیا کرو گے آپ؟ تو یہ تکلیفیں چلتی رہتی ہیں، ان تکلیفوں پہ دل چھوٹا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہ گاہ، این سجن واہ واہ، اون سجن واہ واہ۔ میرے دوستو صحیح بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی احادیث پاک کو ذکر کیا ہے، ان احادیث پاک میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ شروع کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی وحی سے، ختم کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پہ۔ سوال اٹھتا ہے بھائی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے شروع مکہ مکرمہ سے کیا ہے، ختم حضرت ابو ہریرہ پہ کیا ہے۔ وجہ کیونکہ امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، حمیدی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور آخری امت میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ لائے ہیں، یہ مدنی ہیں۔ ان کی قبر مبارک آج بھی مدینہ میں موجود ہے۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے ایک شہر ہے الباحہ، بہت ٹھنڈا ایریا، مری کی ٹھنڈک کو بھی پیچھے چھوڑ دے، الباحہ اتنا ٹھنڈا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ دوس اسی الباحہ کا رہنے والا ہے۔ یہ قبیلہ دوس جو ہے وہ الباحہ کا رہنے والا ہے۔ آپ کو بھی ویدر آف الباحہ ان سعودی عرب لکھیے، آپ کو گوگل بھی بتا دے گا کہ وہاں کا ویدر اور موسم کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اس پر امام بخاری نے ختم کیا مدنی پر۔ وجہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے حضرت امام بخاری نے عنوان قائم کیا تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی پر وحی کا ابتدائیہ کیسے ہوا، وحی شروع کیسے ہوئی، قرآن کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی، یہ عنوان ہے، مین چیپٹر ہیڈنگ ہے۔ پھر اس پر دلائل لائے ہیں، تو پہلا راوی مکی لائے ہیں تاکہ پتہ چلے وحی مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں سب دلائل دے کر حضرت ابو ہریرہ آخری امتی راوی مدنی لائے ہیں۔ اشارہ بڑا کنایے کے ساتھ دیا ہے، لوگوں جو وہی مکہ سے شروع ہوئی تو وہ مدینہ طیبہ میں آ کر پوری ہو گئی۔ یہ بعض اشارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہیں جن اشاروں میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو پھر غور و خوف سے سمجھنا پڑتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پہلا راوی جو لائے ہیں اس کا نام ہے حمیدی۔
آخری حدیث کی سند میں پہلا راوی جو لائے ہیں اس کا نام ہے احمد. کہتے ہیں وجہ شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد, پہلا راوی بھی حمد کے لفظ سے اور آخری حدیث کا پہلا راوی بھی حمد کے لفظ سے. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اللہ رب العزت کی حمد شروع میں بھی کرو آخر میں بھی کرو. اسی لیے تو گفتگو میں آپ سنتے ہیں الحمدللہ نحمدہ یا نحمدہ ونستعینہ, ہم حمد سے شروع کرتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ تب بھی حمد کہتے ہیں. تو اس آیت پہ عمل ہے, شروع میں بھی حمد ہے آخر میں بھی حمد ہے. امام بخاری نے خطابت کے اس اصول کو مد نظر رکھا, پہلا راوی بھی احمد پہلا راوی بھی حمیدی حمد چلائے ہیں, آخری راوی احمد بھی حمد چلائے. کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ختم نبوت پہ دلیل دی ہے. کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ دلیل کیسی؟ فرمایا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کے نام میں نام نامی اسم گرامی میں بھی حمد موجود ہے. زمین پہ نام محمد, آسمان پہ نام احمد, اور یہ نام قرآن کریم میں ذکر ہے 4 جگہ محمد 1 جگہ احمد. رب کریم نے آیات میں منشن فرما کر قرآن کا حصہ بنایا ہے. تو قرآن کریم میں محمد کا لفظ بھی ہے جو زمین پہ نام ہے, احمد کا لفظ بھی ہے جو آسمان پہ نام ہے. ایک معنی اور بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ نام تو ملا کیونکہ تعریف کا محل در اصل آخر ہوتا ہے. شروع میں تو کرتے ہیں لیکن اصل محل تعریف کا آخر میں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں, میں اس پروگرام میں نہیں آیا, مجھے نہیں پتا یہ ختم بخاری کا نظام کیسا ہے, جلسہ کا کیسے ہے, اسٹیج کیسے ہے, مجمع کیسے بیٹھا ہے, حسن انتظام ہے یا قبح انتظام ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں آیا, میں نے دیکھا, سارا وزٹ کیا, جب جانے لگا تب میں تعریف کروں گا. حسن انتظام بھی تھا, مجمع نے بھی بڑی غور سے سنا, علماء اور منتظمین نے بھی بڑی محنت کی, ماشاءاللہ بہترین ماجبین دل نشین نسین. پھر میں تعریف کروں گا جب اینڈ ہوگا. تو تعریف ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور پاک کے نام کو سامنے رکھا کہ حضور کا نام محمد ہے, باقی کسی نبی میں مادہ حمد والا نام تو نہیں ہے, یہ آخری نام حضور پاک کو محمد ملا. کیوں ملا؟ فرماتے ہیں وجہ کہ تعریف آخر میں ہے تو پتہ چلا ہمارا نبی بھی آخری نبی ہے. اسی لیے اللہ نے حضور پاک پہ جو قرآن اتارا پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی تھی, لیکن حضور پاک نے صحابہ کرام سے پہلی سورت لکھوائی کون سی؟ الحمدللہ. پتہ چلا حمد سورت ہے, حمد تعریف کو کہتے ہیں, تعریف آخر میں ہے تو آخری نبی پر اترنے والی کتاب شروع ہو رہی ہے, حمد آخر میں, اس لیے الحمدللہ. اچھا حضور پاک کو امت رب نے دی, امت کا نام رکھا امت حمادون, تعریف والی امت. کیوں؟ محمد و احمد کی امت, امت حمادون. آسمان پہ نام احمد, زمین پہ محمد, مانا حمد تعریف صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت حمادون دے دی, تعریف والے نبی کی آخری امت. پتہ چلا نہ نیا نبی ہے نہ نئی امت ہے, نہ نبی کوئی ہے نہ امت کوئی ہے. یہی تو حدیث پاک ہے. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں مرزا قادیانی کی اولاد کا منہ بند کیا تھا. میں اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں ورنہ میں حمیدی پر بات کروں گا, توجہ رکھنا. بات آئی ہے تو میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. جب قادیانیوں سے بحث ہوئی تھی نا قومی اسمبلی میں, تو مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی نبوت جھوٹی ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا. بڑے حیران بھی, تو قرآن پاک مرزا دی نبوت کتھے؟ اجی پڑھو کیڑی آیت؟ کہا جی قرآن میں ہے وخاتم النبیین. کہا جی آیت تو ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 40 ہے. تو کہتے ہیں اس میں ہے خاتم النبیین. تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں. انہوں نے ختم کا ایک اور معنی لگایا. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. دیکھو یہ ہے موبائل, پولیس کی چلتی پھرتی گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ موبائل. پھر ایک ہے پیٹرول جو آپ گاڑی میں ڈالتے ہیں, ایک ہے پیٹرولنگ. ایک لفظ کا کئی مطلب. یہ ہے اسپیکر, مائک اور اسپیکر ہے. یہ مائک اور وہ, اس اسپیکر کا کیا مطلب ہے؟
یہ اسپیکر، ہاں نا. اور اسی طرح اگر قومی اسمبلی میں کا اسپیکر 2 نمبر ہے پھر یہ مراد ہوگا. تو وہاں اور لفظ، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو قادیانیوں نے ڈنڈی ماری درمیان میں. اجی کیا کہا؟ خاتم النبیین لفظ ہے نا، تو ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے حضور آخری ہیں. ختم نبوت کا مطلب ہے حضور مہر والے نبی ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، خاتم کا ایک مادہ ختم ہے، اس کا معنی مہر ہوتا ہے. اجی لو الٹا سیدھا کر کے اس طرح کے معنی یہ قادیانیوں نے نکالے. میں اسی پر مثال دیا کرتا ہوں کہ لفظ بنے نہیں نا، لوگ الٹا سیدھا کر کے نکالتے ہیں. تو میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک آدمی تھا بڑا شتام تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ ہر بندے کو گالیاں دیتا، جو نام ہوتا اس کا الٹا بگاڑ دیتا. ایک بندہ ان کے سامنے ہے، اس کا نام تھا حاجی. تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ حاجی کو گالی کیسے دو. حاجی حاجی کو مندہ کٹ ڈاتے، مولوی آ کر رن چھوٹ گئی، تو احتکام خراب ہے، ڈر گیا. لیکن سوچتا رہا ایک بار حاجی بچنا تھا میرے کو کوئی نہیں. کرتا 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 شیطانی دماغ چل رہا ہے نا، تو اس نے حاجی کو گالی نکالنے کے لیے پوری ترتیب بنائی. کہا تو ہے حاجی، اس کا وزن بناؤ، بنتا ہے چاجی. چاجی فارسی میں کہتے ہیں کمان کو. کمان میں ایک گاف لگا دو، بنتا ہے گمان. گمان کا معنی ہوتا ہے شک. شک کے 3 نقطے ہٹا کر ایک گاف لگا دو تو بنتا ہے سگ. اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا ہے. اس بے ایمان سے پوچھ بھئی یہ حاجی اور سگ کا کوئی جوڑ ہے؟ نہیں. یہی قادیانیوں کا کام ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور پاک علیہ السلام نے بالکل آخری نبی کے لیے رب نے اتار دیا، انہوں نے اس کو نبوت جاری ہونے کے لیے بنا دیا. میرے دوستو، مفتی محمود کی قبر پر اب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما. حضرت مفتی محمود نے جو جواب دیا ہے نا، یقین مانے آج بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا مرزا مسرور یوں کانپ رہا ہے. آج بھی ملت قادیانیہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آج بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا، اوہ لفظی چکروں میں پڑھنے والوں، یہ لفظ عربی کے تمہیں آتے ہیں؟ اجی منجد چھنجد سے دیکھ کے ادھر ادھر لغت سے معنی نکال کے تو مطلب بتانے والوں، یہ الفاظ رسول اللہ پہ اترے ہیں. خاتم النبیین، حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے اس کو حضور پاک سے سمجھا ہے. جا صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ، ان سے پوچھ اس کا مطلب کیا ہے. جب مفتی صاحب نے یہ استدلال کیا نا، تو کسی کے منہ پر جیسے 12 بجتے ہیں نا، اکٹھے 12 نہیں بجتے، 12 سے پہلے 11:45 بجتے ہیں، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، پوری گھڑی وجی کھڑوتی ہوتی ہے. تو اس کے چہرے پہ بھی 11:45، 12، 12:15، 12:30 کے لیے یوں سوئیاں گھومنا شروع. مفتی صاحب نے کہا آؤ پورے صحابہ کے مجمع میں، پوری پیغمبر کی اہل بیت میں ایک حدیث سنا دیں جو حضور پاک نے اس آیت کو پڑھاتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہو کہ آخری نہیں ہے، مہر ہے. پڑھو، جرت ہے تم میں تو پیش کرو. مجال کے کوئی پیش کرے. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں نا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مفتی صاحب نے کہا جی میں آیت پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، سنیں. میں نے آیت پڑھ دی، خاتم النبیین آیت تو پڑھی ہوتی. کہا اس کی حدیث پاک میں شرح ہے. جب یہ آیت اتری، مسند البزار میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بتایا. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نایا نبی نہیں ہے، امت محمدیہ کے بعد نائی امت نہیں ہے. جو تخت ختم نبوت زندہ باد، فکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود زندہ باد، نبیت علماء اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا نا، یہ خاتم النبیین کے لفظ سے امت محمدیہ، تو حضور پاک کی امت کا نام حمادون نا. میں نے یہیں سے ایک بات چلا، اسی پر ایک جملہ مزید کہہ کر میں عنوان پر بات کرنے لگا ہوں. توجہ، آج ہم بڑے خوش قسمت دنوں میں بیٹھے ہیں. اس وقت قومی اسمبلی نے ایک بل پیش کیا ہے اور اس کو پاس بھی کیا. مولانا چترالی نے بل پیش کیا اور پوری اسمبلی نے اس کو میجارٹی کے ساتھ پاس کیا ہے. اور مزے کی بات، جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی اسپیکر جناب زاہد اکرم درانی کے دستخط سے پاس ہوا ہے. وہ بل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیغمبر کریم کی اہل بیت کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گا نا، پوری زندگی جیل کے سلاخوں میں سڑتا رہے گا. علماء کرام کو جب بھی رب نے پاور دی ہے نا،
انہوں نے آپ کے ایمان پر پہرا دیا، آپ کے ایمان پر پہرا دیا۔ یقین مانیے جتنا حصہ بقدر جسہ، جتنا ہمارا وہاں شیئر ہے اتنا ہم منوا رہے ہیں۔ صرف یہ بھی نہیں، ایک جملہ آگے بھی، پورے پاکستان میں کوئی مسجد والا متولی جائے اور بینک میں کہہ دے اجی میرا اکاؤنٹ بناؤ، کوئی محتمم سب جائے مدرسے کا اکاؤنٹ بناؤ، آج تک اکاؤنٹ بنانے کے لیے بینک تیار نہیں ہے۔ خود میں اپنے مدرسے کے اکاؤنٹ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی سورس آف انکم بتائیں، سورس آف انکم شو کریں، سورس آف منی شو کریں۔ اجی مولویوں نے ڈونیشن ہی لب دی ہے، چندہ ہی ملتا ہے، اجی نہیں سورس آف انکم دیں۔ بولو جی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لوگوں کو وہاں جا کے، اجی میرا فلانا کاروبار ہے، بھاویں ہو وہی کوئی نہیں، ہاں بھی یہ مان لو۔ جھوٹ آج تک مدارس اور مساجد کے ساتھ ہر بینک میں چل رہا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا کو، انہوں نے کہہ کر یہ بات منوا لی حکومت سے کہ اب کوئی متولی مسجد جائے یا مدرسے کا محتمم جائے اکاؤنٹ بن جائے گا۔ یہ کم بات ہے۔ آج کل ابھی لوگ کہتے ہیں ان کی خدمات کیا ہیں؟ بابا یہی خدمات ہیں جو دین کے لیے چل رہے ہیں۔ ملت قادیانیت پہلے تو کانپ رہی تھی، ہائے ہائے مولوی اسمبلی میں نہ آئے ہماری دال نہیں گلتی۔ ہم نے کہا تم رہو، مولوی نے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی حساب پورا کر رکھا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے منکر کے لیے بھی وہی معاملہ۔ تو میرے دوستو امت محمدیہ پر بات میں نے چلائی، میرے پاک پیغمبر کی امت کا نام امت حمادون ہے، رسالت میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد میں مادہ حمد ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں امت حمادون، اس میں بھی مادہ حمد ہے، تعریف والی امت۔ پتہ چلا آخری نبی کی آخری امت، کیونکہ تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ آگے آئیے، قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں رسالت مآب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، حضور پاک اپنی امت کے رہبر، قائد، لیڈر، رئیس کے طور پہ ایک پرچم اللہ کے رسول کو دیا جائے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا۔ تو تعریف والا جھنڈا صرف انہیں کیوں ملے گا؟ کیونکہ ان کے نام محمد ہے، معنی تعریف ہے، ان پہ جو کتاب شروع ہوتی ہے الحمد ہے، مطلب تعریف ہے، جو امت ملی ہے وہ حمادون ہے، معنی تعریف ہے، تعریف آخر میں ہے۔ پتہ چلا لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا تو آخری نبی کا پرچم ہے۔ اور ابھی اذان ہوئی نا، میں نے وقفہ کیا کہ اذان کا جواب دے، اس کے بعد دعا پڑھی وَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہے دعا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ وجہ مانگنے کا معاملہ کیا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے امت کو سمجھایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام ایسا بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے، اور وہ رب کریم اپنے سب سے پیارے بندے کو عطا فرمائے گا۔ میرے لیے حضور نے فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو اللہ وہ مقام آپ کے نبی کو عطا فرمائے۔ پوری امت مانگتی ہے وَبَعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، میرے مولا جو آپ نے وعدہ کیا وہ حضور پاک کو مقام دے دے۔ اس پر قرآن کریم میں بھی آیات موجود ہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، تو حضور پاک کو جو سب سے آخری مقام مل رہا ہے، مقام تو کئی ہے نا جنت میں، حافظ قرآن ہے نا، اس کے لیے مقام نہیں ہے؟ اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، جامع ترمذی ابواب القرآن، حضرت ابن عمر عنہما کی روایت ہے، فرمایا آخر حافظ قرآن کو کہا جائے گا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ٹھیک ہے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، کما کنت تقرأ فی الدنیا نہیں ہے دنیا میں پڑھتا تھا، دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت پڑھتا تھا۔ جہاں پر تیرا آخری آیت کا نمبر پہنچے گا وہی تیرا آخری جنت میں مقام ہو۔ یہ اس حافظ کو ہے جو حافظ گرینڈر نہ ہو، حافظ جوسر نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ آج کل کچھ حافظ گرینڈر بنے ہوئے ہیں، ایویں پڑھ سین اللہ اکبر دلاوہ تراویح سمجھ کھ دی نہیں آویں، بس یہ پتہ لگ سے بھی قرآن ہی پڑھتا پیا، حدیث نہیں پڑھتا کھڑا، اللہ اکبر تے اللہ اکبر کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ بابا ایسے پڑھیں جو سمجھ تو آئے، ایسے پڑھیں جو پتہ تو چلے، یار کم از کم لفظوں کو تو پتہ چلے، ترجمے کا چلو نہیں پتہ چلتا عوام کو تو کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، تو اس حافظ کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ اور جو حافظ ہو، حافظ اس لیے کہا جاتا ہے حافظ ہونا چاہیے۔ لوگ عجیب قسم کے حافظ ہیں، رمضان میں قرآن دیکھیں گے، بھائی رمضانی حافظ نہ بنو، زمانی حافظ بنو، پورا زمانہ۔ اور زمانی حافظ وہ ہے جسے سبکن قرآن یاد ہو، ورنہ تو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور کتابوں میں یہی تو فرق ہے،
کہ کتابیں پڑھانے سے آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے آتا ہے. یہ مستغنی کتاب ہے. متکلم خدا کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے آتا ہے. پڑھا ایک حافظ 10 سال بھی پڑھائے نا، جب تک خود نہیں پڑھے گا اس کی منزل مضبوط نہیں ہوگی. تو اس لیے حافظ ہونا چاہیے. حافظ بنے، اللہ حافظ نہ بنے. کچھ لوگ اللہ حافظ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو حافظ اللہ حافظ. ایک بندے نے دوسرے کو کہا، ایک کا نام تھا خدا بخش، تو اس کو خدا کہتے تھے. انہوں نے کہا خدا بڑا پکا حافظ ہے. دوسرے نے کہا خدا کو کاکھ نہیں آتا، وہ تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، تو خدا کیسے حافظ ہے؟ خدا حافظ نہیں ہے. ایسے تجھے کسی نے غلط کہا. اس نے کہا نہیں یار، میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے. کہا کہاں سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہر ٹرک کے پیچھے، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا حافظ، خدا حافظ. انہوں نے کہا لوگ پوی خدا حافظ ہوتا ہے، خدا حافظ نہیں. جو خدا بخش کو تو حافظ بڑے کیا. تو عجیب دنیا کا معاشرہ ہے نا. تو یہاں بھی میرے دوستو حفظ مضبوط ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے. تو فرمایا تیری آخری منزل وہی آخری درجہ جہاں پر آخری آیت. تو اسی طرح رسول اللہ کا بھی ایک مرتبہ دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ مقام محمود. اور یہ جنت میں ہر ولی سے، ہر نبی سے، ہر مقرب سے، ہر ملک سے، ہر فرشتے سے اعلیٰ اعلیٰ اشرف درجہ ہے. اس سے اوپر درجہ نہیں ہے. وہ مقام محمود ہے. وہ میرے پاک پیغمبر کو ملے گا. اور اس محمود میں بھی لفظ حمد ہے. حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف آخر میں ہے. پتہ چلا آخری نبی کا آخری مقام. قادیانیوں کی یہاں دال نہیں گلتی، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ختم نبوت ختم نبوت. تو میں نے آپ کو کہا کہ امام بخاری نے پہلا لفظ شروع کیا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، اور آخری راوی کا، آخری روایت کا پہلا راوی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب. ادھر بھی حمد، ادھر بھی حمد. امام بخاری نے حمد ابتدا و انتہا میں لا کے آپ کو اور مجھے ختم نبوت کا عقیدہ یاد کروایا ہے. عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے کہ کس طرح عقیدہ ختم نبوت. اور میرے دوستو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری شریف مرتب کر کے امت مسلمہ کو صرف عقائد نہیں دیے، مسائل بھی دیے ہیں، دلائل بھی دیے ہیں، جرت بھی دی ہے امام بخاری نے. آپ کہیں گے جرت کا مطلب؟ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ابھی حضرت مولانا پڑھیں گے آپ کے سامنے، سارے طلبہ کو پڑھائیں گے، آپ اس میں شرکت فرمائیں. بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن ایک لفظ کہتا ہوں، یہ جو آخری حدیث ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل کی روایت. اس کا مین چیپٹر ہیڈنگ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کے 2 نام ہیں. ایک ہے کتاب التوحید، ایک اور نام بھی ہے جو عام طور پہ بیان نہیں کرتے، ساتھ لکھا ہوتا ہے. وہ نام کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمی فرقے پر رد، جو 2 نمبر عقیدے دیتے تھے، 2 نمبر مسئلے سناتے تھے، گھڑانتو مسئلہ، پیٹ سے بنایا ہوا پیٹو مسئلہ سنانے والے جہمی لوگ تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں بتایا توحید کا نام لے کر ڈنڈی مارنے والوں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اور توحید اس کا نام نہیں ہے، شریعت میں 2 نمبریاں کرو. آؤ میں تمہیں شریعت کی پوری توحید کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. تو امام بخاری نے 93 باب قائم کیے اس پر. کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کیا مطلب؟ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ والرد علی الجہمیہ سے امام بخاری جاتے جاتے علماء کو جرت مندانہ سبق دے رہے ہیں. یہ کتاب ایک رندانہ انداز پیش کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم وہ بن جاؤ، ہر جگہ وہ بات کرو جس سے سب راضی ہوں، وہ بات کرو. جیسے آج کل ہمیں میٹنگز میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ ہم سرکاری لیول پہ جائیں، حضرت شاہ صاحب بیٹھے انہیں بھی اتفاق ہوا ہوگا، باقی علماء کو، ہمیں بیروکریٹس یہ بول بچن دیتے ہیں اجی ایسی بات کرے جس سے سب راضی ہو. ایک مرتبہ تو ایک میٹنگ میں مجھے پھر کبھی کبھی قریشی رگ پھڑک اٹھے تو مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا. میں نے کہا یار ہمیں یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہو، یہ تم ہمیں سمجھانے کے لیے بلائے ہو یا ہم سے سمجھنے کے لیے ہمیں بلائے؟ علماء کو سمجھایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے؟ عجیب مسئلہ جی میں لوگ آسن نا، مثلا مولوی صاحب جو آسن حضرت ایک مسئلہ نے سوچا تو اصل لسن نہ پوچھن نہ آسن لسن آسن میں کوئی مسئلہ پتہ ہے. آج مولویوں کو لوگ مسئلہ لسن میں دیں. ایک بندہ میرے پاس آیا جی اماں جی آدھی پئی ہے میں زال اپنی کو طلاق لی. میں کہتا ہے نا ہاں مولوی کو فتویٰ لکھوا کہ اکٹھی طلاق لے وہ تو طلاق نہیں تھی دی.
میں کہ میرا پوتر تیری ماں مفتی ہے؟ اجی نہیں، تو میں کہ پوچھنا آیا دسنا آیا میں کو اکٹھی طلاق رہے ہو تو نہیں تھی دی ترے چاٹا میں تک منہ والے اکٹھے مارا تیرے ہندوستان دے نقشے والا منہ بڑھوے سی ترے چاٹا لگ سکتے ترے طلاقہ نہیں تھی دی. عجیب نظریہ ہے. علماء کے پاس آگر لوگ مسئلہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. اور خدا کے بندے اہل علم کے پاس اپنے برتن کو خالی کر کے آئے کرو، ان سے کچھ سمجھنے کے لیے آئے، بتانے کے لیے آئے. تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی ایسی بات کریں جس سے سب راضی ہوں. میں نے کہا یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے. ہم بات کریں گے اللہ والا راضی ہوگا، شیطان والا ناراض ہوگا. اسا تھڈاؤں قرآن شروع کریں دیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کہتا ہے شیطان مردود سے پناہ مانگو. یہ شیطان کو مردود کہہ کر قرآن شروع کرتے ہیں. شیطان راضی ہوگا؟ اور جا کو آکھو تم مردود ہیں اور راضی ہو سی تو پہلے تو شیطان کو ناراض کر کے قرآن شروع کرتے ہیں. تو یہ لاجک کہاں سے آئی؟ ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہوں. نانا بابا یہ کہو حق بات کرو، یہ کہو سچی بات کرو، یہ کہو میزان عدل پہ قائم رہ کر بات کرو، یہ کہو دلیل کے ساتھ بات کرو. ہمیں یہ نہ سکھاؤ وہ بات کرو جس سے سب راضی ہو. میں نے کہا سنے علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہے؟ کہتے جی ہیں. تو میں نے کہا مجھے پہلے ایسا نبی دکھا دیں جس سے اس زمانے کے سب راضی ہو. آدم علیہ السلام سے سب راضی تھے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان تو پہلے ناراض تھا. نسو صاحب آپ کہتے جی سب راضی ہوں، نیچے آ جائیں. حابیل اور قابیل کا مقابلہ ہوا ہے، سب راضی تھے. اس سے آگے آئے نوح علیہ السلام کا دور ہے. حضرت نوح نے قرآن کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال ان میں تبلیغ کی ہے. اور قوم کیا کر رہی ہے؟ خود اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. میرے مولا انہیں ذلیل و خوار کر دے. انہوں نے تیری نبی کی عزت نہیں کی. ان کی اولادیں بھی اگر آئیں گی تو میرا تجربہ کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے. یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. تو سب راضی تھے. حضرت نوح علیہ السلام آگے آئے، حضرت ابراہیم پر آئے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس بے ایمان نے آگ میں ڈالا تھا. کیا نام ہے؟ کیا لفظ ہے؟ نمرود. اردو میں تو ایسے ہی بولتے ہیں. میں علماء بھائیوں سے مذاکرے کے لیے کہتا ہوں اصل لفظ نمرود ہے. آپ اٹھا لیں ابن کثیر، اس پر انہوں نے تشکیل عبارت میں نمرود کہا ہے بروزن شمروز پہ. تو لیکن دنیا مشہور نمرود ہے تو ہم بھی نمرود کہتے ہیں. توجہ، یہ جو نمرود بادشاہ ہے اس نے وقت کے ولی کو نہیں، وقت کے عالم کو نہیں، وقت کے پیر طریقت اور شیخ کو نہیں، وقت کے جلیل القدر نبی کے لیے آگ لگوائی ہے اور اس نے آگ میں وہاں پہنچانے کے لیے اس نے بات کی ہے. تو اس سے بڑھ کے آپ اور کیا کریں گے کہ اس سے سب راضی تھے تو یہ بے ایمان ایسا کام کیوں کر رہا تھا؟ تو راضی نہیں ہے. یقین مانیے پتہ نہیں کہاں سے اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جھولا بنوایا تھا اور کہاں پہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ نے نہ دیکھو، میں نے دیکھا ہے. میں یورپ میں ترکی کے سفر پہ تھا. وہاں ایک شہر ہے عرفہ، یہ بالکل ملک شام کی سرحد پہ. عرفہ میں وہ قلعہ آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے، اس میں وہ باقاعدہ وہ دونوں ستون بنے ہوئے ہیں جن کے ساتھ جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. وہ نمرود کے اتنے ہزار سال وہ پرانا پوری آج تک موجود ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے سب راضی تھے؟ تھوڑا آگے آئے. میں چلو مختصر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب راضی ہیں؟ اگر سب راضی ہوتے تو 12 چشمے بن کے پانی کے 12 راستے بنتے اور وہاں سے ہجرت کرتے. کیا سے کیا معاملہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئے. پھانسی دینے کے لیے وہ پوری ترتیب کے ساتھ وہ لوگ آ گئے اور حضور پاک پہ آئے. رسالت مآب علیہ السلام کو مکہ چھڑوایا گیا ہے. قرآن کہتا ہے اذ خرج نہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اذ اخرجہ نکلوایا انہوں نے. پاک پیغمبر کے اوپر ان لوگوں نے اتنے ظلم اور تشدد کی بربریت کے پہاڑ توڑ کے رکھ دیے. کیوں؟ قرآن کریم نے جب جہاد کی اجازت دی تو یہ لفظ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان بےایمانوں نے ظلم کیے تھے، اس وجہ سے پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے صحابہ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں. تو اگر وہ سب راضی ہوتے تو یہ کرتے. تو میں نے کہا سنیں، اسی طرح عالم نبی کا وارث ہے تو عالم سے بھی سب راضی نہیں ہوں گے. عالم جب گفتگو کرے گا دلائل پر، حق والے راضی ہوں گے، باطل والے پریشان ہوں گے. اللہ والے راضی ہوں گے، شیطان والے ناراض ہوں گے. یہ ہمیں نہ بتاؤ. اور یہ سبق ہمیں کس نے دیا؟ امام بخاری نے. آخری کتاب لکھی کتاب التوحید.
والرد علی الجہمیہ، جہمی فرقہ جو 2 نمبر عقائد و نظریات کا حامل تھا، عوام کو گمراہ کرتا، امام بخاری نے جاتے جاتے اس پر رد بھی سکھایا کہ علماء کی جماعت تمہارا کام امر بالمعروف ہے تو نہی عن المنکر بھی۔ تو میرے دوستو یہ ساری ترتیب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں آپ کو اور ہمیں سمجھائی ہے۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید عرض کرنے لگا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی سے پیچھے کتاب الادب کھولیے تو لکھا ہوا ہے من قال فی یومہ 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اگر یہ لفظ آپ نے کہہ لیا تو آپ کے اس دن میں تمام گناہوں کو رب معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اور یہاں تو 2 لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس جگہ تو ایک ہی لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ جو کہہ لے گا اس کے پورے دن کے گناہوں کو رب معاف فرما دے گا۔ تو ہم ختم البخاری میں بیٹھے ہیں، اسی لیے بہتر ہے بیان ختم کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں انگلیاں سامنے رکھیں، جب میں یہاں سے اٹھوں 100 مرتبہ ہر بندہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دونوں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں تب بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ وفاق المدارس والے زیادہ شعبے کیوں نہیں بتاتے؟ باقیوں نے زیادہ شعبے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس بچہ جائے تو مختلف شعبے میں رکھتے ہیں، یہاں پر حافظ قرآن ہوٹلوں پہ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق المدارس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بھائی آپ کا مشورہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جس بورڈ کا آپ نے لکھا ہے نا، اس کی قوم نے ان کو اتنا پاؤں پہ کھڑا کیا اپنی بورڈ کو کہ ان نے اپنی بورڈ کے لیے اتنے شعبے بنوا دیے ہیں، اور آپ نے وفاق المدارس کے لیے کتنا تعاون پیش کیا، ذرا آپ بھی فرما دیں۔ یہ تو وہی حال ہے، ایک بندے نے مجھے کہا مولانا مسجد میں چوری کا پانی آتا ہے، میں نے کہا وہ کیسے؟ اجی بل لگا ہوا ہے، میٹر نہیں لگا ہوا تو چوری کا پانی آتا ہے، وضو ہوگا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ بعد میں ہے، تو اس مسجد کا مقتدی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو ہی سے تو پوچھا جائے گا، تو نے مسجد سے کتنا تعاون کیا؟ مولی دے سیر دے اتے سارے کو ہاڑا چاہی کھڑو تر، اجی بل لوا چا، میٹر لوا چا، تے جیب کو ہوا نہ لوا چا، تو مولوی کو کیسے لیتی بھی؟ تو تم لوگ ذمہ دار ہو، باقی حلال حرام دے چکر ہو تو مولوی رسے سر۔ تو یہاں آپ نے وفاق المدارس کے ساتھ کتنا تعاون کیا؟ جس بورڈ کا آپ نے ذکر کیا ان کے فیس بک پہ فالوورز 5 ملین پلس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور وفاق المدارس کو تو آپ نے 1 لاکھ بھی فالوور نہیں دیے۔ تو کچھ تو آپ سمجھیں، جتنا آپ اچھا تعاون کریں گے جتنا گڑ اتنا میٹھا انشاءاللہ۔ زبردست مولانا، میں مقلد بننا چاہتا ہوں، 4 اماموں میں اماموں کو آپس میں اتفاق نہیں ہے، شدید اختلاف ہے، امام حنیفہ کا امام یوسف سے، امام حسن سے، امام ظفر سے، تو امام محمد سے بڑا اختلاف ہے۔ اب اتنے اختلاف میں کیا کروں، کس کی بات مانوں؟ زبردست یار، کیا بات ہے۔ کل کوئی اٹھ کر یوں کہہ دے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، پہلے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ، حالانکہ پہلی نبیوں کے لیے قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا تھا، حضرت داؤد نے فیصلہ اور کیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ تو کوئی کہہ دے بے حضرت داؤد کا فیصلہ اور ہے اور بیٹے حضرت سلیمان کا اور ہے، لہذا 2 نبی ہیں، ایک نبی کا دوسرے نبی سے فیصلہ نہیں ملتا، میں کیسے عزت کروں؟ تم کیا جواب دو گے؟ جو جواب اس کا وہ جواب اس کا۔ بچو لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، آپ مجھے اس کا جواب تحریر کر کے دے دیں، یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، سنیں، اختلاف کی نوعیت دیکھیں، اختلاف کس بنیاد پہ ہے؟ دلیل پہ ہے، اور قوت دلیل دیکھیں تو جس کی قوت دلیل تگڑی ہوگی اس کے مسئلے کو فقہ میں لکھ دیا جائے گا۔ باقی ڈاکٹروں کا بورڈ اگر آپس میں اختلاف کرتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ گولی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ گولی، تو عوامی مریض بندہ کہے میں تے گولیاں نہیں کھانے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، وہ کہیں گے ڈاکٹروں کا دلیل کے ساتھ ہے، یہ اچھی ہے یہ اچھی ہے، تجھے جو ڈاکٹر دے دے وہ کھا لے۔ بھئی یہ ماہرین لوگ ہیں، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، وہ کہتے ہیں یہ دلیل، یہ کہتے ہیں یہ دلیل، دونوں دلیلیں قوی ہیں، ان میں فرق بہتر اور بہترین کا ہے، بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، جسے کہتے ہیں اولا غیر اولا۔ عوام اولا غیر اولا نہیں سمجھتی، تو بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، تو بہتر اور بہترین میں جو بھی آپ کریں تو نو ایشو۔ آپ امام حنیفہ کی فقہ پہ چلیں، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کی جس بھی فقہ پہ چلیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن
जिस इमाम की फ़िक़्ह पे चलोगे उस इमाम की फ़िक़्ह को समझाने वाला माहिर मौजूद होना चाहिए। आप इमाम शाफी को अपना लें यहाँ बैठे और इधर फ़िक़्ह शाफी का फ़कीह ना हो तो तुसा करना क्या है? अंधा वंडे रेवड़ियाँ दे वल वल लेवे आपको क्या करोगे? तो फ़िक़्ह शाफी इख्तियार करनी है, जहाँ फ़कीह शाफी बैठे हो तो आप करें, मैं आपको कौन से इनकार करता हूँ। लेकिन दलील तो पूछूंगा कि सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा को छोड़ के दूसरी तरफ जाने की वजह तरजीह भी बता दे। बाकी मना नहीं है, कुव्वत दलील को चेक करना ये डॉक्टर्स का काम है। इन लोगों का इख्तलाफ है तो फुक़हा इसको संभालते हैं, अवाम का मसला नहीं है, अवाम का मामला नहीं है। 4 डॉक्टर बैठ के आपस में तय कर लें इसके लिए ये दवाई, इसके लिए। आज भी हकीम और डॉक्टर की दवाई में इख्तलाफ है या नहीं है? हकीम की दवाई और है, डॉक्टर की दवाई और है, यूनानी और है और जो है ना अंग्रेजी और है। आप जो करते हैं अजी ये हिकमत वाला है ये डॉक्टर, तो आप क्या कहेंगे, हकीम चोर इन या डॉक्टर चोर इन? तो हर बंदे की अपनी ताकीक है, आपके जिसके साथ मामला बने आप कर लें, तो इस पर कोई इशू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम बाबु अजरिल हाकिम सफ़ा 1092 कदीमी कुतुबखाना कराची वर्के की दाईं साइड उठाएं। हजरत सहाबी हैं हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह का फरमान जिक्र करते हैं, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहद व असाब लहू अजरान व इज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहू अज्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाए जब मुज्तहिद दलील इज्तिहाद के साथ काम करे और वो ठीक फतवा दे, अल्लाह उसको 2 सवाब देते हैं, और अगर उससे मिस्टेक हो जाए तो 1 सवाब अल्लाह फिर भी देता है। तो इनके इख्तलाफ पर इन्हें नेकी मिलेगी, तेरी तनकीद पर तुझे गुनाह मिलेगा। लिहाजा पुत्र अपनी अख संभाल के टुरो। ये ऑनलाइन काम करने के बारे में पूछ रहे हैं। बाबा ऑनलाइन काम में अक्सर जो है ना ये वेबसाइट जो है उसमें कोई ना कोई यहूदी ईसाई उनसर मौजूद होता है। अक्सर, मैं ये नहीं कहता कि आपकी इस ऑनलाइन कंपनी में है, तो अक्सर होता है। इसलिए ज़रा फूंक फूंक के चलें, इसकी पूरी डिटेल आप नेट से ले लें और उलमा और मुफ्तियान कराम के पास आएँ ताकि ये आपको समझा दें। अब मैं सबको नाजायज़ भी नहीं कह सकता और एकदम सबको जायज़ भी नहीं कह सकता, एक एक की शराइत देखनी पड़ती है। हुज्जियत हदीस पर दलाइल वाज़े फरमाया। मुझे शुरू में कह देते मैं टॉपिक हुज्जियत हदीस रख लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर अल्लाह ने आफियत के साथ पहुँचा दिया तो 26 को भी मैंने आना है, मैं अथॉरिटी ऑफ द सुन्ना हुज्जियत हदीस पे बात कर लूँगा। गैर मुस्लिम से ट्यूशन पढ़ाना, गैर मुस्लिम से आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने मज़हब का दाई ना हो। आप अपने बच्चे को गैर मुस्लिम से ट्यूशन पढ़ाएं और वो अपने मज़हब का दाई हो तो फिर तो आपको बच्चा गया। इसलिए बेहतर है कि उस बंदे को भेजें जो समंदर में तैराकी कर सके या दरिया में, ताकि वो कश्ती पे बैठे, डूबे तो तैर के आ जाए, उसको तो भेज दे, वरना आम बच्चे को न भेजें। कब्र पे अजान दी जाती है, एक आलिम ने कहा मुस्तहब है, ज़रा इस बारे में बताएं। कब्र में शैतान नहीं आता, कब्र में शैतान नहीं आता, इसलिए कब्र में अजान दी जाती है। हमने तो आज तक सुना है कब्र में फरिश्ते आते हैं, तुम्हारी कब्रें शैतान आता है, थोड़ा गुजारा खुदा तो गुहाजते ने वे खबर में फरिश्ते आते हैं। हदीस में आता हो मलकान ए आता हो शैतान, ये तो काम ख़राब है यार। ठीक है, जुमा में इमाम के पीछे जमात में इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं, वजाहत फरमाएं। मेरे दोस्तों, कुरान करीम और अहदीस नबविया दोनों को मिलाकर देखें तो किरात खल्फल इमाम का मसला समझना बहुत आसान है। सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204 रब्बे करीम फरमाते हैं वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि ऐ लोगो जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम 2 काम करो। नंबर 1 ज़बान को बंद रखो, नंबर 2 खामोश रहो, तवज्जो से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत की जाए। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं अजमा अल उलमा अला अन्न हाज़ा नज़लत फ़िस्सला, उलमाए कराम का इत्तेफाक है कि आयत नमाज के बारे में उतरी है। ठीक हो गया, इसलिए इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ सकते। इस बारे में लोग एक हदीस पाक पेश करते हैं कि हदीस में है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। हमने कहा जी बिल्कुल ये हदीस है, लेकिन इस हदीस पाक को भी सहाबी से समझो, सहाबी से हदीस समझो, वहाबी से ना समझो। सहाबी इस हदीस का मतलब खुद समझाता है। जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 अब्वाबुस सलाह में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर के सहाबी हैं। उनसे शागिर्दों ने पूछा, खैरुल कुरून का ज़माना है, पूछा मुझे बताएं
जाएं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया नमाज में सूरत फातिहा पढ़ो तो नमाज होगी वरना नहीं होगी, इस हदीस का क्या मतलब है? ये अकेले नमाजी को हुक्म है या जमात वाले को हुक्म है? तो हज़रत जाबिर पैगंबर के सहाबी ने फरमाया इन्नमा इज़ा कान वहदा, ये मुक्तदी को नहीं है, अकेले नमाजी को हुक्म है। तो बाबा वो अकेले नमाजी की बात है। इसलिए हदीस पाक क्या है, हदीस को वहाबी के बजाय सहाबी से समझें तो इख्तलाफ नहीं होता। मुफ्ती साहब काला कपड़ा पहनना कैसा है? मुहर्रम में ना पहने, मुशाबियत होती है, आम दिनों में पहनने में हर्ज नहीं है। ये नहीं कह रहा सवाब है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, ये नहीं है। पसंदीदा लिबास तो सफ़ेद है, लेकिन अगर कोई काला कपड़ा पहनता है मुशाबियत के दिनों में ना पहने, आप आम दिनों में पहन ले तो गुंजाइश है। आप हज़रत मौलाना तर जमील साहब को बुरा कहते हैं, क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो मौलाना को बुरा नहीं समझता, मौलाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम दीन है। एक मसले पे इख्तलाफ दलील के साथ हमने एक जगह जिक्र किया है। हज़रत मौलाना ने जो हिमायत की थी उस पार्टी की, तो हमने कहा मौलाना या पार्टी ज्वाइन कर लें और या आप पीछे हट जाएं। आप तबलीगी जमात में रहकर इस तरह की हिमायत फरमाएंगे तो एतराज़ आएगा। तो इस तरह अदब के साथ एतराज़ करने में क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं? अजीब बात है। कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा मौलाना तर जमील 49 अरब खा गया। मैंने कहा जी मेरा इख्तलाफ दलील पर है, मौलाना की ज़ात पे नहीं है। मैं आज भी उसको बददियानत नहीं कहता, दियानतदार कहता हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी है किसी से एक मसले में आपका इख्तलाफ है जब बददियानत के फतवे ठोंक दें। मैं तो मौलाना को उनकी एक बहुत बड़ी दीनी खिदमत है, हमने उन्हें कल भी सलाम किया था, आज भी करते हैं। लेकिन मौलाना अपने तबलीग के दायरा कार में रहें, हम कल भी इनके साथ थे, हम आज भी इनके साथ रहेंगे। इख्तलाफ दलील का होता है, जलालत का नहीं होता। तो एक मसले में दलील के साथ अपने बड़े को हमने जो है ना क्या कहते हैं एक दरख्वास्त पेश की है, तो इसको आप यूँ न कहें कि आप उनको बुरा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। ये पर से परिंदा बनाना अवाम का काम होता है, लिहाजा एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।